تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں، اور اس تعلیم کے بعد آپ خود غور کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے؟ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر التفات کی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے۔ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، دیکھیں سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید، یعنی ایک شخص ہے زید XYZ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید بکر عمر، تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے، اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اس پر بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگ جہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کا علم رسول کا علم برابر مانتے ہیں، اور رسول اور اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی، اس میں شروع میں ہی آپ نے صاف کھلے طور پر فرمایا کہ یہ ہم پر بہتان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا وہ علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ رسول کا علم سمندر، اور تمام مخلوق کا علم رسول کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر، اور اللہ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں، قطرے کے برابر بھی نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ اتنا عطا کیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر، یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے۔
امر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر سبی ہر بچے کو ہے، مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرند پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا اس میں نبی کی کوئی خصوصیت اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے۔ اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے، اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو ایسا پڑھے تو پھر خدا را آپ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کرے۔ اب دیکھیں میں اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں، اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے؟ اگر تھوڑا ہے تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے۔ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین۔ اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی باتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔